اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا یہ بدبخت بادشاہ کون تھا، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کون سی حقیر سی مخلوق کے ذریعے اس سے جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک کے اس عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک کا نام حضرت ذوالقرنین تھا اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ بادشاہی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی۔ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود بھی خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور بتوں کی پوجا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اس طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر تشریف لے گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بت خانے میں پہنچے تو ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ان کے تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے سب سے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف ہیں اور بتوں کی پوجا کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، چنانچہ سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا۔
نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کو کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ ایک وسیع و عریض علاقے میں آگ جلائی جائے اور پھر اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع و عریض میدان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ پھر نمرود کے حکم کے مطابق جب وسیع و عریض علاقے میں آگ کو جلا دیا گیا، پھر اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا میں خاص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں رہا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر زندہ سلامت باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہی۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا مرتبہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مناظرہ کرتے ہوئے بولا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود یہ بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، جس میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خود کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا اور اس طرح اپنی قوم کے سامنے لاجواب اور رسوا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ چکا تھا۔ نمرود نے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنی جنگ کی تمام تیاری مکمل کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا میں تھی، ان 3 دنوں کے اندر نمرود نے دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی جنگ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکارنے لگا کہ میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے اور اب اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ سارے آسمان پر پھیل گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک کے اندر داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ دماغ کو چاٹنے سے نمرود کو اس قدر تکلیف محسوس ہوتی کہ اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ محل کے اندر جو بھی شخص داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جب نمرود کے سر پر جوتے لگتے تو اس کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد درد محسوس ہونے لگ جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں سے پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنا سر دیواروں سے مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔